اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تھوڑا آ جائے نا پیچھے ادھر کرے تھوڑا ٹھیک ہے ہاں ہو تھوڑا چلو پیارے عزیز بھائیوں، معزز خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ موسم ایسے رکھے ہیں کہ جن کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کر اور اپنے گناہوں کو بخشوا کر ہم جہنم سے بچ سکیں اور جنت میں داخل ہو سکیں۔ ایسے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی پیکج رکھے ہیں ان میں ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے یہ خاص طور پر ایسے کچھ انعامات، ایسی برکتیں، ایسی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ پیارے بھائیوں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے جس کی اب آمد ہے، یہ رمضان کا مہینہ یہ ایسے سمجھیں کہ جیسے یہ ہمارے ایمان کے لیے ایک ٹونک کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے ایمان کو طاقتور بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے بھیجتا ہے۔ نماز جو ہے یہ تو ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک مسلمان اور ایک مومن کی خوراک ہے۔ جس طرح ایک آدمی اگر خوراک نہیں کھائے گا تو نتیجتاً وہ مر جائے گا، اسی طرح اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھے گا، نماز چھوڑ دے گا تو اس کا اسلام، اس کا ایمان کبھی زندہ نہیں رہے گا، اس کا اسلام مر جائے گا۔ تو یہ جو نماز ہے یہ تو ہر مسلمان پر، مومن مرد پر، عورت پر
مقیم پر اور مسافر پر، تندرست پر اور بیمار پر، یہ تو ہر مسلمان پر یہ لازم ہے، واجب ہے، اور سارا سال اس کی فرضیت وہ جاری رہتی ہے۔ لیکن یہ جو رمضان کا روزہ ہوتا ہے یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے، سال کے بعد چکر لگاتا ہے۔ اسی لیے رمضان کے اندر کچھ ایسے کام ہیں جو خصوصی طور پر کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک کام وہ روزہ رکھنا ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی دیگر جائز ضروریات، خواہشات، انسان اس سے رک جاتا ہے کہ جی میرا روزہ ہے۔ تو یہ جو روزہ رکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل جو ہے اس کو کئی گنا بڑھا کر اجر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ الحسنۃ بعشر امثالھا، کہ ایک نیکی کم از کم جو ہے وہ 10 گنا تو اجر رکھتی ہی رکھتی ہے، 10 گنا۔ فرمایا الی 700 ضعف، اور اس کا اجر 700 گنا تک بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ بلکہ بعض اعمال صالحہ تو ایسے ہیں کہ ان کا اجر 700 گنا سے بھی اوپر، 1000 گنا، 1,00,000 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں پڑھی ہوئی نماز 1000 نماز کا درجہ رکھتی ہے، اور باجماعت نماز پڑھی جائے تو 27,000 نمازوں کے برابر۔ بیت اللہ کے اندر پڑھی ہوئی نماز 1,00,000 نماز کے برابر اجر رکھتی ہے۔ اور اگر کوئی وہاں جا کر صحیح عقیدے کے ساتھ، سنت کے مطابق اور صحیح نیت کے ساتھ جا کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کی ایک نماز وہ 1,00,000 نماز کے برابر، اور با جماعت نماز کا اجر چونکہ 27 گنا بڑھا دیا جاتا ہے تو ایک با جماعت نماز بیت اللہ کے اندر 27,00,000 نمازوں کے برابر اجر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، فرمایا کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا، بلکہ بعض اعمال اس سے بھی زیادہ گنا بڑھا دیے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا الصوم، سوائے روزے کے، یعنی روزہ جو ہے نا اس کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ صرف میری خاطر، میرے لیے، اور میں ہی اس کا اجر اس کو دوں گا۔ یعنی یہاں پر آ کر ایک استثناء رکھ دیا کہ یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، رمضان کا روزہ، اس کا اجر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود ہی اس بندے کو عطا کروں گا۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ دو خوشیاں عطا کرتا ہے. فرحت عند فطرہ، ایک خوشی تو اس کو نقد بنقد اس وقت ہی مل جاتی ہے کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، سارے دن کی بھوک پیاس برداشت کر کے جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، انواع و اقسام کے پھل فروٹ سامنے پڑے ہوتے ہیں، ایک خوشی تو اس کو نقد بنقد یہاں ہی مل جاتی ہے. وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور ایک خوشی اللہ اس کو اس وقت عطا کرے گا جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزے دار کے ساتھ اللہ کو اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے اللہ کو اس کے ساتھ کہ وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کے منہ سے جو نکلنے والی ایک بیڈ سمیل ہے وہ بھی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کستوری سے بھی زیادہ پسند کرتا. یہ کیا ہے کہ اس روزے دار سے اللہ کو بڑا پیار ہے. میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا باقاعدہ نام ہی اللہ نے باب الریان رکھا ہے. ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، کہ اس کا نام ہی ریان یعنی سیراب کرنے والا دروازہ. فرمایا کہ وہ جو باب الریان ہے تو اس کے بارے میں فرمایا یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت والے دن اس دروازے سے صرف روزے داروں کو داخل ہونے کی اجازت ہوگی. روزے دار اس دروازے میں سے داخل ہوں گے. فرمایا کہ جس وقت قیامت کا دن ہوگا یقال این الصائمون، کہا جائے گا، آواز لگائی جائے گی کہ روزے دار کہاں ہیں، تو پھر وہ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو اس دروازے میں سے داخل کر دیا جائے گا. فرمایا کہ لا يدخل منہ احد غیرہم، ان روزے داروں کے سوا کوئی اس میں سے داخل نہیں ہو سکے گا. جب وہ داخل ہو جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. تو یہ جو ایک اسپیشل پروٹوکول یہ جو دیا جائے گا یہ روزے داروں کو دیا جائے گا. لیکن میرے بھائیوں ایک یہاں پر دکھتا ہوا سوال ہے کہ کیا ہر روزے دار اللہ کو محبوب ہوتا ہے؟ کیا ہر روزے دار سے اللہ پیار کرتا ہے؟ کیا ہر روزے دار اللہ کا پسندیدہ ہے؟ نہ، یہ بات نہیں ہے. بلکہ وہ روزے دار اللہ کو محبوب ہے کہ جو روزے کو روزے کے تقاضوں کے مطابق اور اس کی شرائط کے مطابق، اس کے آداب کے مطابق روزہ رکھتا ہے. اگر کوئی آدمی صرف بھوک اور پیاس کو روزہ سمجھتا ہے تو یہ غلط فہمی ہے، یہ اس کی صحیح سوچ نہیں ہے. بلکہ روزہ وہ کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے بخشوائے اور جہنم سے آزاد کروائے، جنت میں سیٹ بک کروائے اور اللہ کو منانے کا سبب بن جائے، وہ روزہ وہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، وہ اللہ کو بڑا پسند ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یصخب
جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہوا ہو تو وہ پھر اس بات کا خیال رکھے کہ اس نے کوئی بےہودہ بات نہیں زبان سے نکالنی، اس نے کوئی شور و غل والی بات، کوئی یعنی اول فول اپنی زبان سے نہیں نکالنا۔ فرمایا کہ ہاں ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ چلو میں کسی کے ساتھ کوئی بےہودہ بات نہیں کر رہا، میں کسی کے ساتھ کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی ایسی ویسی کیفیت پیدا نہیں کر رہا، لیکن میرا ایک مد مقابل وہ بدو بدی میرے اوپر چڑھائی کر رہا تھا، وہ میرے اوپر اس طرح کی بات کر رہا تھا، تو مجھے تو جواباً کاروائی کرنا پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ ہاں اگر کوئی دوسرا اس سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اور اس سے الجھنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اور اس سے گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، تو وہ جوابی کاروائی کرتے ہوئے اس کو اس کی بےہودگی کا جواب بےہودگی میں نہ دے، بلکہ کیا کہے، وہ اس کو بس اتنا کہہ دے کہ انی صائم، بھئی میں نے روزہ رکھا ہو۔ لہذا اگر تو میرے ساتھ بدتمیزی کرے گا تو میں تیرے ساتھ بدتمیزی نہیں کروں گا، اگر تو بےہودہ گفتگو کرے گا تو میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ بڑا گناہگار تھا، بڑا سیاہکار تھا، سوچتا تھا کہ گناہ اتنے زیادہ، زندگی بہت مختصر، کیا بنے گا میرے گناہوں کا، بس اسی سوچ میں تھا کہ اللہ نے مجھ گناہگار پر رحمت فرمائی اور میری زندگی میں یہ رمضان کا رحمتوں برکتوں والا مہینہ بھیج دیا، تو اب میں ایک باقاعدہ کورس کر رہا ہوں، اور اس کورس کے اندر یہ ہے کہ میں گناہوں کو بخشانے کی کوشش کر رہا ہوں، لہذا اب میں تیری اس بےہودہ گفتگو کا جواب بےہودہ گفتگو سے نہیں دوں گا، بس میں اتنا کہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، لہٰذا میں اس طرح کی بدتمیزی نہیں کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ آدمی جو روزہ رکھنے کے باوجود وہ بری باتیں، گندی باتیں، جھوٹ والی باتیں وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، اس سے باز ہی نہیں آتا، جس طرح 11 مہینے جھوٹ بولتا تھا اس مہینے بھی اسی طرح جھوٹ بولتا جا رہا ہے، جس طرح 11 مہینے دھوکہ کرتا تھا، فراڈ کرتا تھا اور لوگوں کے ساتھ دھوکے کے ساتھ معاملات سر انجام دیتا تھا، اب اس مہینے بھی اسی طرح اپنی بے ڈنگی چال چلتا ہی جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بے حیائی والی باتیں، فحاشی والی باتیں، جھوٹ والی باتیں، غیبت اور چغلی والی باتیں اور اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، وہ روزہ رکھ کر بھی یہ سارے کام کیے جا رہا ہے، تو فرمایا کہ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَّةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اس کو اپنے کھانے اور پینے کے چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا بھائیو روزہ وہ اللہ کو پسند ہے، وہ روزے دار اللہ کو پسند ہے کہ جو روزے کو روزے کے تقاضوں کے مطابق رکھتا ہے، روزے کو روزے کی شرائط کے مطابق رکھتا ہے، روزے کو ان آداب کے مطابق رکھتا ہے کہ جو اللہ نے قرآن اور حدیث میں اس کے آداب بیان کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں
اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس وقت پھر دو فرشتے باقاعدہ زمین پر اتر آتے ہیں اور وہ آواز لگاتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ وہ یہ آواز لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے اب تو باز آ جا، اب تو گناہوں سے رک جا، اب تو رمضان کا مہینہ آ گیا، اب تو اپنے آپ کو تبدیل کر، اب تو کچھ شرم کر کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اگر پہلے شرک کرتا تھا تو اب تو باز آ جا، اگر پہلے بدعات کرتا تھا اب تو رک جا، اگر پہلے جھوٹ بولتا تھا، دو نمبری کرتا تھا، دھوکہ دہی اور شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، سود کھاتا تھا، اب تو کم از کم ان سارے گناہوں سے باز آ جا کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یا باغی الشر اقصر، اب تو باز آ جا۔ اور دوسرا جو فرشتہ ہے وہ آواز لگاتا ہے، کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، کہ اے خیر کے متلاشی، اے خیر کو ڈھونڈنے والے، خیر کا پیچھا کرنے والے، کہ اب آگے بڑھ، آگے بڑھ، اس لیے کہ جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اللہ کی رحمت تجھے اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے، اور اب آگے بڑھ نیکیاں کرنے میں، نیک اعمال کرنے میں، اب اور آگے بڑھ۔ پہلے تلاوت کرتا تھا، اب اس کی روٹین کو بڑھا دے، پہلے اگر صدقہ اور خیرات کرتا تھا اب اس کی مقدار کو اور زیادہ کر دے، یعنی اب نیکی والے کاموں میں مزید بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ یا باغی الخیر اقبل، یہ دو فرشتے آواز لگاتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کون سنتا ہے ان آوازوں کو؟ کوئی خوش نصیب ہی سنتا ہے نا، ہر بندے کو تو یہ آوازیں سنائی نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے یعنی صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا اللہ اس کے گناہوں کے معاف کرنے کا اعلان کر دیتا ہے یہ رمضان کا روزہ۔ تو رمضان کے اندر جو پہلا اہم کام کرنے کا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا وہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ سحریاں کی جائیں، افطاریاں کی جائیں، سحریاں کروائی جائیں، افطاریاں کروائی جائیں، یعنی یہ روزہ رکھانے کا ماحول پیدا کیا جائے۔ تو یہ ایک کام۔ دوسرا کام اس کے اندر جو کرنے والا ہے وہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام، نماز تراویح، عشاء کی نماز کے بعد یہ جو نماز تراویح ہے اس کو پڑھا جائے۔ رسول اکرم نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ یہ رمضان کا روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارشی بن کر اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، اور یہ رمضان کہے گا کہ اے رب انی منعتہ الطعام والشراب، کہ اے میرے پروردگار میں نے اس تیرے بندے کو سارا دن کھانے سے، پینے سے اور شہوات سے میں نے اس کو روک کر رکھا، تو اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں کہ اللہ میری سفارش اس اپنے بندے کے حق میں قبول فرما لے۔ فرمایا پھر قرآن آگے بڑھے گا، کہے گا اے رب انی منعتہ النوم باللیل، میں نے رات کے وقت اس کو نیند بھر کر سونے سے روکے رکھا، یہ اپنی نیند کو کم کر دیتا تھا، تراویح پڑھتا تھا، قیام اللیل کرتا تھا، تو اللہ میری بھی اس کے حق میں سفارش قبول فرما۔
تو میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام، سردار، اعلیٰ اور افضل، بہتر اور برتر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے لبوں سے، میٹھی زبان سے، نبوت و رسالت والی وحی سے ارشاد فرمایا فَيُشَفَّعَانِ فِيهِ، اللہ ان دونوں کی سفارش اس اپنے بندے کے حق میں قبول فرما لیتا۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے تراویح، نماز تراویح کا پڑھنا، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا دوسرا اہم کام وہ نماز تراویح ہے۔ نماز تراویح کے بارے میں ایک چھوٹی سی وضاحت، ہماری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ و طاہرہ فقیہہ و ذکیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی رمضان یا غیر رمضان آپ کا جو قیام اللیل ہوتا تھا، تو وہ قیام اللیل وہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، یعنی آپ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ وہ 4 کر کے پہلے 8 رکعت پڑھ لیتے اور پھر اس کے بعد 3 وتر پڑھ لیتے، کبھی 2 رکعت کر کے آپ 8 رکعت پڑھ لیتے، آخر میں پھر 3 وتر پڑھ لیتے۔ تو یہ 11 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر سمیت یہ آپ کا قیام اللیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ احناف کی دنیا کے ایک بڑے نامی گرامی اور جانے پہچانے ایک بہت بڑے عالم دین انور شاہ کاشمیری، انہوں نے اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی میں عرف الشذی میں لکھا ہے، یعنی ترمذی کی شرح میں، کہ اس بات کو مانے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر سمیت 8 تراویح ثابت ہے۔ لہذا نماز تراویح پڑھی جائے اور سنت کے مطابق، سنت رکعات کے مطابق پڑھی جائے۔ اور تیسرا عمل اس کے اندر جو کرنے والا ہے وہ ہے دعا کا اہتمام کیا جائے، دعا زیادہ سے زیادہ اس کے اندر دعائیں کی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للصائم لدعوۃ لا ترد، یہ ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے۔ فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہوتی ہیں اللہ ان کو رد نہیں کرتا۔ ایک والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، اور ایک مسافر کی دعا سفر کی حالت میں، اور تیسری دعا فرمایا کہ روزے دار کی دعا جب وہ افطاری کے وقت دعا کرتا ہے تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت قبول ہوتی ہے، اللہ اس کو بہت قبول کرتا ہے۔ ان للصائم لدعوۃ لا ترد عند فطرہ، تو یہ یعنی روزے دار کی دعا کا بھی ایک بڑا اہتمام۔ پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرتے وقت بس اس بات کا اہتمام کرو کہ دعا کرنے والا وہ نمبر 1 اس دعا کے اندر وہ سب سے پہلے اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرے۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھ کر دعا کرے، اور پھر وہ دعا وہ کرتے وقت ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرے، درمیان میں کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ، کوئی طفیل نہیں۔ فرمایا کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ یہ سورہ البقرہ روزوں کا جو رکوع ہے اس کے درمیان میں یہ آیت ہے
فرمایا جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ ان کو بتا دو کہ میں تمہارے قریب ہوں، لہذا جب بھی تم نے دعا کرنی ہو تو ڈائریکٹ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، کوئی درمیان میں واسطہ وسیلہ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نہ کسی کی شخصیت کے آگے وہ مرعوب ہوتا ہے، نہ کسی کی محبت کے آگے مرعوب ہوتا ہے، نہ کسی کی عبادت اور ریاضت کے آگے مرعوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ کو ڈائریکٹ دعا کرو، اور اس کے بعد رزق حلال کے ساتھ دعا کی جائے۔ لو میرے بھائیو، یہ 4 آداب، اللہ کی تعریف ہو، رسول اللہ پر درود بھیجا جائے، اور پھر اللہ سے ڈائریکٹ دعا کی جائے، اور حلال کمائی کھاتے ہوئے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو لازماً قبول کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ان ساری چیزوں کا اہتمام کیا جائے اور پھر دعا اللہ کے ہاں قبول نہ ہو۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس دعا کو فوراً ہی قبول کر لیتا ہے، ادھر بندہ دعا کرتا ہے ادھر فوراً اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے ہیں، ایک صحابی آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی دعا فرمائے بارش ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دوران ہی دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم جمعے سے فارغ ہو کر گھروں کو جا رہے تھے تو اس وقت ہی بادل آ گئے اور بارش برسنے لگ گئی، پورا ہفتہ بارش برستی رہی۔ وہی صحابی اگلے جمعے کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول اب بہت بارش ہو گئی، اب اللہ سے دعا کریں اب بارش رک جائے۔ اللہ کے رسول نے اسی وقت دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ بن بادلوں کو جنگلوں میں لے جا، بیابانوں میں، صحراؤں میں لے جا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیں اسی وقت قبول ہوئی، جمعے سے فارغ ہوئے اور بادل غائب، بارش ختم۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ دعا فوراً ہی قبول کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، سیدہ مریم جس وقت اپنے کمرے میں وہ پھل کھا رہی ہیں، اللہ نے ان کو بغیر موسم کے پھل عطا کیا، تو جناب زکریا اس کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا ان کے پاس بغیر موسموں کے پھل پڑے ہوئے ہیں، تو جناب زکریا اس وقت فوراً دعا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، کہتے ہیں اے میرے پروردگار اگر تو اس مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میں زکریا تیرا نبی تیرا بندہ تو اب موسم تو میرا بھی اولاد والا نہیں ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، لیکن اللہ تو مجھے بھی اولاد دینے پہ قادر ہے، اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ لو میرے بھائیو، اللہ نے اس وقت فوراً دعا قبول فرما لی۔ تو گویا دعا کا پہلا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ فوراً بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس دعا کو اللہ اس بندے کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، اس کو سٹور کر لیتا ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اور یہ 2 میل پر سورج آ جائے گا، لوگوں کی گرمی سے یہ حالت ہوگی کہ جس طرح بھٹی میں دانے بھنے جاتے ہیں تو اس وقت لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے، اور جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 اس کو لگامیں ڈالی گئی ہوں گی، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا، پھر بھی وہ جہنم قابو میں نہیں آ رہی ہوگی۔ وہ قیامت کا ہولناک دن، اس دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی وہ ذخیرہ شدہ دعائیں نکال کر اس قیامت کی سختیوں کو اس کے لیے آسانیوں میں بدل دے۔
انسان کہے گا کاش میری وہ دنیا میں جو دعائیں قبول ہوئیں وہ بھی نہ ہوتی، دنیا تو گزر ہی جانی تھی جیسے کیسے گزر گئی، تو آج وہ میرے کام آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس دعا کا ایک تیسرا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کی وجہ سے اللہ کئی آنے والی مصیبتیں اور کئی پریشانیاں اللہ ٹال دیتا ہے۔ اب ہمیں کیا پتا ہماری کس دعا کی وجہ سے کون سی پریشانی ٹل گئی، لہذا کبھی مایوسی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، جی مجھے تو اتنا عرصہ ہو گیا دعائیں کرتے ہوئے دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ نہیں میرے بھائیو، دعاؤں کا اگر وہ آداب بجا لائے جائیں تو دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو تیسرا کام اس رمضان کے اندر وہ دعاؤں کی کثرت کا کام ہے۔ دعائیں کرنی چاہیے، اپنے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں، اور پھر فوت شدگان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور بیماروں کے لیے دعا کیا کریں، اور پھر اس ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے شر سے اللہ اس کو محفوظ فرمائے۔ آج دیکھ لیں ہمارا ملک کس قدر گمبھیر صورتحال سے دوچار ہے، کس قدر بحرانوں نے گھیرا کیا ہوا ہے، سیاسی بحران، معاشی بحران، بین الاقوامی ساری سازشوں کے بحران، بہت سارے بحرانوں میں آج گھرا ہوا پاکستان۔ اللہ سے دعا فرمائیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے کہ یا اللہ ہر قسم کی سازش سے، اللہ ہر قسم کے پروپیگنڈے سے اس ہمارے ملک پاکستان کو محفوظ فرما، اور تمام بلاد اسلامیہ، تمام ممالک اسلامیہ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ رمضان دعاؤں والا مہینہ ہے، اس میں بکثرت دعائیں کرنی ہیں، اور یہ اس کا رمضان کا دعا سے بھی ایک خصوصی لنک ہے جو میں نے آپ کو عرض کی۔ چوتھا اس کا کام، ایک بڑا اہم کام، وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ میرے بھائیو، ہاں اگر سارا سال قرآن کی تلاوت کا نہیں بھی موقع ملا، نہیں بھی ماحول بنا، لیکن رمضان آ رہا ہے، پہلے سے کوئی اس کا پلان کریں، میں نے روزانہ انشاءاللہ اتنے پارے پڑھنے ہیں، میں نے روزانہ اتنی تلاوت کرنی ہے، میں نے اس سال رمضان میں اتنی مرتبہ قرآن مکمل یعنی کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت کی ایک روٹین بنائیں، یہ بھی رمضان کی تیاری میں شامل ہے، استقبال رمضان میں یہ بات شامل ہے کہ رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کا کوئی شیڈول بنایا جائے۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک قرآن کا حرف تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں دے دیتا ہے۔ فرمایا 2 حرف پڑھو گے 20 نیکیاں، 3 حرف پڑھو گے 30 نیکیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین معلم اور ایک کمال کے استاد تھے، آپ نے باقاعدہ مثال دے کر سمجھایا۔ آپ نے فرمایا الف لام میم، اس کو ایک حرف نہ سمجھنا، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ جب کوئی الف لام میم پڑھتا ہے اللہ کے ہاں وہ 30 نیکیوں کا حقدار بن جاتا ہے، اور آگے اگر کوئی آدمی پڑھتا جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پوری آیت کے آپ حروف گن لیں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، ایک ایک آیت کی کتنی نیکیاں بنتی جائیں گی، ایک پارے کی کتنی نیکیاں، ایک سورت کی کتنی نیکیاں، پورے قرآن کی کتنی نیکیاں بن جائیں گی۔ میرے بھائیو، آج تو ہمیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے، کل قیامت کا جب دن ہوگا وہاں ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی، وہاں سے آپ کو وہ نیکی نہیں ملے گی، اب یہاں دنیا سے ہی لے کے جائیں گے تو وہ نیکی وہاں کام آئے۔ لہذا جو چوتھا کام ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رمضان کا مہینہ آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الملائکہ جناب جبریل کے ساتھ باقاعدہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، دور۔ اور دور کیسے کیا جاتا ہے کہ ایک سپارہ ایک پڑھتا ہے دوسرا سنتا ہے، پھر وہی سپارہ دوسرا پڑھتا ہے پہلا سنتا ہے، اس طرح پڑھنے کو قرآن کا دور کہا جاتا ہے۔ یعنی جناب محمد الرسول اللہ سید البشر سید الملائکہ کو قرآن سناتے، اور پھر سید الملائکہ جناب جبریل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی قرآن کا حصہ سناتے، اس طرح قرآن کا دور کیا جاتا۔ فرماتی ہیں کہ ہر سال تو یہ روٹین تھی کہ ایک دفعہ قرآن کا دور کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 دفعہ قرآن کا دور مکمل کیا تھا۔ تو لہذا قرآن کی تلاوت اور 5واں کام اس رمضان کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے، خیرات کی جائے، زیادہ سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کی طرف توجہ دی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑھ چڑھ کر خرچ کیا کرتے تھے۔ اماں جی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ویسے تو اللہ کے نبی سارا سال ہی سخاوت کرتے، اور آپ کی سخاوت اتنی زیادہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی انسان کو سخاوت کرتے نہیں دیکھا، آپ سب سے زیادہ سخی تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہیں لیکن رمضان میں تو آپ کی سخاوت کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جس طرح ایک تیز آندھی آ رہی ہو اور اس آندھی کو وقتی طور پر روک لیا جائے، پھر اس کو جب چھوڑا جائے تو بڑے پریشر کے ساتھ پھر وہ ہوا آگے چلتی ہے۔ فرمایا اس طرح روک کر چھوڑی ہوئی ہوا کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں سخاوت ہوتی تھی۔ اتنی سخاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، لہذا رمضان کے اندر یہ سحریاں، یہ افطاریاں آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ، ہر رمضان کو اس مرکز سے یعنی لوگوں کے لیے لاکھوں کی تعداد میں باقاعدہ سحریاں ہر محلے میں، ہر گھر میں پہنچائی جاتی ہیں، باقاعدہ یہاں پر وہ تیاری ہوتی ہے، یہاں سے سارے شہر میں بلکہ اب تو دیہاتوں میں بھی لوگوں کو سحریاں کروائی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک انفاق فی سبیل اللہ کا ہی یہ انداز ہے، لہذا اس کے اندر زیادہ سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کی طرف توجہ دی جائے۔ اس کے اندر چھٹا کام رمضان میں وہ اللہ توفیق دے حق حلال کے پیسے ہوں۔ اگر کوئی آدمی رمضان کے اندر عمرہ ادا کرتا ہے تو رمضان کا عمرہ اور غیر رمضان کا عمرہ اس میں بڑا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا عمرہ جو ہے اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت کہ آپ کی ایک صحابیہ سیدہ ام سنان انصاریہ رضی اللہ عنہا، آپ نے فرمایا کہ ام سنان ہم حج پہ جا رہے ہیں تو آپ نہیں ہمارے ساتھ حج پہ روانہ ہوں گی؟ وہ عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی دل تو چاہتا ہے لیکن مجبوری ہے سواری کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو کوئی بات نہیں، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، جب آئندہ رمضان آئے گا نا تو فَاعْتَمِرِي، تو تو عمرے پہ چلے جانا، عمرہ کرانا، عمرہ ادا کر لینا رمضان میں۔ فرمایا فَإِنَّ الْعُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِيَّ، اس لیے کہ رمضان میں ادا کیا ہوا عمرہ وہ میرے ساتھ ادا کیے ہوئے حج کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہا کہ حج کے برابر ہے،
فرمایا کہ رمضان کا ادا کیا ہوا عمرہ، فرمایا میرے ساتھ ادا کیے ہوئے حج کے برابر۔ تو دو فضیلتیں ادا آپ نے بیان فرمائی۔ نمبر ایک، رمضان کا عمرہ وہ حج کے برابر ہے۔ نمبر دو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کیے ہوئے حج کے برابر۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں نے آپ کے سامنے 6 کام ہیں جن کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک تو اس کا ہم نے انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے، راتوں کو تراویح پڑھنی ہے، اور پھر ہم نے انشاءاللہ اس رمضان میں دعاؤں کی کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کی بھی ایک روٹین بنانی ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات، اور اگر کسی کو اللہ توفیق دے رمضان میں عمرہ ادا کیا جائے۔ یہ سارے کام رمضان کے بڑے بڑے اہم کام ہیں۔ اس کے علاوہ جب آخری عشرہ آ جاتا ہے تو اس کے اندر پھر اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے، صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہوتی ہے، اور ایک اور کام اللہ کے نبی نے رمضان کے اندر جہاد بھی کیا۔ 2 بڑے عظیم مارکے لڑے، ایک غزوۃ البدر اور ایک غزوہ فتح مکہ۔ یہ 2 بڑے عظیم یعنی مارکے رمضان میں ہوئے ہیں۔ یہ جو غزوہ بدر ہے یہ 17 رمضان المبارک کو ہوا، اور یہ جو فتح مکہ ہے یہ 10 رمضان المبارک کو ہوا۔ تو یہ 2 عظیم مارکے بھی رمضان میں اللہ کے رسول نے لڑے۔ اس کا مطلب کہ رمضان کا جہاد کے ساتھ بھی ایک خصوصی تعلق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کو اس کے تقاضوں اور اس کی شرائط کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔